بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیوز میں قسط نمبر 117 پیش کر رہے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے کہ شائستہ لباس پہننے اور تکبر سے بچے۔ تو دوستو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں خصوصاً لباس اور ظاہری شکل میں باطنی عاجزی اور اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے کے عکاسی کے طور پر شائستگی پر بہت زور دیتا ہے۔ حیا ایک بنیادی اسلامی خوبی ہے جو نہ صرف ذاتی کردار کا تعین کرتی ہے بلکہ مناسب سماجی رویے کی حدود بھی طے کرتی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی دونوں مومنوں کو نرم لباس پہننے، اسراف سے بچنے اور اپنے لباس سے تکبر سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ لباس پہننا اور مناسب طریقے سے ڈھانپنا محض ایک ثقافتی معمول نہیں ہے بلکہ ایک الہی ہدایت ہے جو عزت کی حفاظت کرتی ہے، اخلاقیات کو عزت دیتی ہے اور غرور اور باطل کو روکتی ہے۔ تو دوستو، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس سے ظاہر ہو، اور اپنے سینے پر پردے ڈالے۔ تو دوستو، یہ آیت مرد اور عورت دونوں کے لیے لباس اور طرز عمل اسلامی شائستگی کی بنیاد رکھتی ہے۔ ڈھانپنے اور خوبصورتی کو ظاہر کرنے سے بچنے کا حکم نہ صرف لباس پر لاگو ہوتا ہے بلکہ رویے، نگاہوں اور بات چیت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حیا پاکیزگی اور عزت نفس کی طرف لے جاتی ہے۔ مزید سورہ اعراف آیت نمبر 26 ہمیں سکھاتی ہے، جس میں حکم ہے، اے نبی آدم، بنی آدم، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اور زینت کے لیے ہے، لیکن تقوی کا لباس جو کہ بہترین ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، شاید وہ یاد رکھیں۔ یہ آیت لباس کے مقصد کو تسلیم کرتی ہے، نہ صرف خوبصورتی کے طور پر بلکہ ڈھانپنے اور شائستگی کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دوستو، تقوی کا لباس جسمانی زینت سے بلند ہے جو مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ ظاہری اور شکل و صورت سے باطنی حیا زیادہ اہم ہے۔ اسلام لباس میں تکبر سے بھی خبردار کرتا ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے یا برتری دکھانے کے لیے لباس پہننا قابل مذمت ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر اکثر اکڑ کر نہ چل رہے، بے شک تم زمین کو کبھی پھاڑ نہیں سکتے اور کبھی پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت غرور کے خلاف ایک طاقتور یاد دلاتی ہے، خاص طور پر جس طرح اس سے ہم خود کو لے کر چلتے ہیں یا دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تکبر خواہ مال میں ہو، لباس میں ہو یا کلام میں ہو، اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں تکبر سے بھی خبردار کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2088 میں فرمایا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت کپڑے اور جوتے پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو جھٹلاتا ہے اور لوگوں کو حقیر بناتا ہے، حقیر دکھاتا ہے۔ یہ حدیث حسن تکبر کے درمیان واضح لکیر کھینچتی ہے۔ اسلام اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ آنے والی تکبر سے منع کرتا ہے۔ لباس میں یا دل میں عاجزی کی عکاسی کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4092 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن
जिल्लत का लिबास पहनाएगा। ये इन लोगों के लिए सख्त इंतबाह है जो तवज्जो, शोहरत या हैसियत हासिल करने के लिए लिबास पहनते हैं। इस्लाम में लिबास का मकसद अल्लाह के लिए ढांपना है, हिफाजत करना है और इसका शुक्र अदा करना है, न कि इनको बढ़ाना या दूसरों से तस्दीक हासिल करना है। खास तौर पर ख्वातीन के लिए हिजाब शाइस्तगी और बाख्तियार बनाने की एक शक्ल है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, अपनी बीवियों को अपनी बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपने चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। यही ज्यादा मुनासिब है कि वो पहचानी जाए और इन पर जुल्म ना किया जाए, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये आयत मामूली लिबास की हवासती और बावकार मकसद को उजागर करते हैं। ये हरासा करने के खिलाफ रुकावट पैदा करते हैं और एक बाइज्जत मुआशरे को फरोग देती है। लिबास में या तकब्बर के बचने के बारे में इस्लाम की रहनुमाई जामिया और हकीमाना है। ये आजिज़ी को फरोग देने, वक़ार को बरकरार रखने और एक मतवाज़न मुआशरे को बरकरार रखने की कोशिश करती है। कुरान पाक, कुरानी अहकामात, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए मुसलमानों को सादगी के साथ लिबास पहनने, मुनासिब तरीके से ढांपने और ज़ाहिरी शक्ल में गरूर से बचने की तरकीब देती है। इस्लाम में हकीकी खूबसूरती शाहाना लिबास में नहीं बल्कि रूह की आजिज़ी और अल्लाह के अहकामात के इताअत में है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम फिर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और सुन्नत नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।